माजिन एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था। इमाम बहकी ने लिखा है मैं बुत पूजता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई, तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए हैं। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूजते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ ले। ओ सुकियां खजूरा उगा जाम दे ते पत्थरां तो कलमा पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की, हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चले इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहां बंदा देख के फतवा होता है। यहां कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साई ना रोटी खानी जायज है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज है? इतने वजीर मशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहां तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और। इससे निकले, यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाए तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाए तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पांव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पांव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पांव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, अगर ज्यादा है तो
مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا۔ طواف کعبہ کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کرنا وہ کام۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی۔ میں قرار محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا۔ کہتے ہیں وہ عورت بن سور کے کھڑی تھی، جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا، وہ پھر پیچھے دوڑی، میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا، مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں، ہم لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، سی پنجابی چاکھی دا ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ پھر میں نے اس پر
سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا 400 میں سودا ہو گیا تھا, اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے, یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا, اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے, تیرے پر زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں, اکیلے میں بیٹھ کے. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا, مجبور تھے, شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم. کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا, وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے, اس کا قرض دینا تھا, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ. اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا, پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا, لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر, جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, میرے ساتھ سچ تو بولنا. وہ سچ تو بول. تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا, میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے, پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر, سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے, کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا. او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا, صاف صاف کہیں, نام بدل دیا. جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو, جھوٹ کھا گیا اس ملت کو. جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا. ہم بڑی آزمائش میں ہیں. ہم مطلب ہر شخصی الا ماشاءاللہ, ہر شخصی. آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں, خریدنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی, یہ غلطی آ جاتی. حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں, میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے, میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. مومن جھوٹ. ابو سفیان کو کیسر روم نے, ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں. کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا, میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے. اس نے آخری بات پوچھی, اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں, مخالفت تھی نا, تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے, عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا. اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں, اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے زور سے زمین پہ ماری, میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری سخت مخالفت ہے, میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں, جنگیں لڑتا ہوں, کبھی وہ غالب آتے کبھی ہم آتے ہیں, لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے, میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا,
सैयदा खदीजतुल कुबरा का दूल्हा बने भी देखा, उनकी 4 बेटियां उनकी गोद में खेलते देखी, ऐलान नबुव्वत करते देखा, लोगों को मुखालफत करते देखा। मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, पर बादशाह मैं कसम उठा के कह सकता हूं उस महबूब की जुबान से जब भी निकला है हक और सच निकला है। असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। झूठ नहीं कभी हुजूर ने बोला। कहते मैंने जवाब दिया तो सन्नाटा छा गया सारे दरबार में। कितने उसने सवाल पूछे, घंटों बाद हो, सन्नाटा छा गया। और फिर बादशाह ने अपना परना उठाया, चादर उठाई, कंधे पे रखी और जाने लगा। तो मैंने पीछे से पलट के कहा, बादशाह इतने तूने सवाल किए, इतने मैंने जवाब दिए, रिजल्ट का भी तो ऐलान करना, नतीजा भी तो देना, क्या निकला? तो कहते हैं वो जा रहा था, वहीं खड़े खड़े उसने चेहरा मेरी तरफ फेरा और कहने लगा, सरदार नतीजा तो निकल आया है, रिजल्ट तो निकल आया। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? नतीजा तो निकल आया, बात तो क्लियर हो गई, अब आगे क्या जाना है? एक सरदार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी। मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माज़अल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गई, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं, और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना, जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूं, एक छुड़वा लें आप और कलमा पढ़ा दे। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तू एक छोड़ दे। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता